بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح کے بعد کس طرح مکہ میں داخل ہوئے، وہ ایمان افروز مناظر کیا تھے۔ ان مناظر کا مکمل نقشہ پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ خانہ کعبہ کے بتوں کے صفائی کی تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے، اور مشرکین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو سخت ایذائیں پہنچائی تھیں، ان کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ ویڈیو انتہائی ایمان افروز ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا۔ مکہ کی فتح کی تفصیل آپ نے گزشتہ ویڈیو میں ملاحظہ کی تھی۔ مکہ فتح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمنی چادر کا ایک پلہ سر پر لپیٹ رکھا تھا اور عاجزی اور انکساری سے سر کو کجاوے پر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، زندگی اور عیش صرف آخرت کا ہے۔ روایات کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدا کے مقام سے مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ مقام مکہ کی بالائی سمت میں ہے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل بھی فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیب ابی طالب کے مقام پر قیام فرمایا۔ یہ وہی گھاٹی تھی جس میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال تک رہنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ 3 سال مسلمانوں کے لیے انتہائی دکھ اور درد کے سال تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر میں داخل ہوئے اور مکہ کے مکانات پر نظر پڑی تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن داخل ہوئے، اور یاد رہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تھی وہ بھی پیر ہی کا دن تھا۔ دوستو، آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر چل رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی کعبہ کے 7 طواف کیے۔ روایات کے مطابق حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھے۔ ان چکروں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کا استعلام کیا، یعنی بوسہ دینے کا اشارہ کیا۔ دوستو، یاد رہے کہ اس وقت کعبہ میں 360 بت تھے۔ عرب کے ہر قبیلے کا بت الگ الگ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت ایک لکڑی تھی جس سے ہر بت کو ہلاتے چلے گئے، بت منہ کے بل گرتے چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 تلاوت فرما رہے تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حق آیا اور باطل گزر گیا، اور واقعی باطل چیز تو یوں ہی آنی جانی ہے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ طواف کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبل بت کے پاس پہنچے۔ قریش کو اس بت پر بہت فخر تھا، وہ اس کی عبادت بہت فخر سے کیا کرتے تھے۔ یہ قریش کے سب سے بڑے بتوں میں سے ایک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لکڑی اس بت کی آنکھوں پر ماری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے ابو سفیان، حبل توڑ دیا گیا، تم اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اے ابن عوام، اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر پہنچے۔ یاد رہے کہ اس وقت یہ مقام خانہ کعبہ سے ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور چھت پر بنی خزاع کا جو بت ہے اس پر چوٹ مارو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور چھت پر چڑھ کر بت کو ضرب لگائی۔ یہ آہنی سلاخوں سے نصب کیا گیا تھا، آخر اکھڑ گیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، بلال، عثمان بن ابی طلحہ سے کعبہ کی چابیاں لے آؤ۔ جب چابیاں آ گئیں تو دروازہ کھولا گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ کعبہ میں پہنچ کر وہاں بنی ہوئی تصاویر مٹا دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی تصاویر مٹائی جا چکی تھیں، لیکن ان تصاویر میں ایک تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نہیں مٹایا تھا۔ اس پر نظر پڑی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عمر، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ کعبہ میں کوئی تصویر باقی نہ چھوڑنا؟ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے جو ایسی چیزوں کی تصاویر بناتے ہیں جنہیں وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ پکے سچے مسلمان تھے۔ اس کے بعد اس تصویر کو بھی مٹا دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 2 ستونوں کے درمیان میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ اور آپ کے چند ساتھی کعبہ کے اندر داخل ہوئے تھے، اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دینے کے لیے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ وہ مزید لوگوں کو اندر داخل ہونے سے روکتے رہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور مقام ابراہیم پر پہنچے۔ مقام ابراہیم اس وقت خانہ کعبہ سے ملا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 2 رکعتیں ادا کی۔ اس کے بعد آب زمزم منگا کر پیا اور وضو فرمایا۔ صحابہ کرام اس وقت لپک لپک کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ مطلب یہ کہ وہ آپ کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے جب یہ حالت دیکھی تو پکار اٹھے، ہم نے آج تک ایسا منظر دیکھا نہ سنا، نہ یہ سنا کہ کوئی بادشاہ اس درجے کو پہنچا ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حرم میں آ کر بیٹھ گئے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر گئے اور اپنے والد ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے آئے۔ ابو قحافہ کی بینائی جاتی رہی تھی۔ ادھر جو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگاہ حضرت ابو قحافہ پر پڑی تو فرمایا، اے ابو بکر، تم نے والد محترم کو گھر پر ہی کیوں نہ رہنے دیا؟ میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو قحافہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بٹھا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا اور فرمایا، مسلمان ہو کر عزت اور سلامتی کا راستہ اختیار کرو۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تمہیں مبارک ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور صداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا، میرے والد ابو قحافہ کے اسلام کے مقابلے میں آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آتے تو یہ میرے لیے زیادہ خوشی کی بات ہوتی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بڑھاپے کی وجہ سے بالکل سفید ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان بالوں کو مہندی سے رنگ لو، لیکن سیاہ غضاب نہ لگاؤ۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ مورخین کے مطابق سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بالوں کی سفیدی کا احساس ہوا تھا۔ جب زیادہ عمر ہونے پر بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، یہ کیسی بدصورتی ہے جس سے میرا روپ بدنما ہو گیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے کا وقار ہے، اسلام کا نور ہے۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جس نے یہ گواہی دی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، اور اس کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے، تو قیامت کے دن مجھے اس بات سے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان عدل قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال سامنے لاؤں یا اسے عذاب دوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار، پھر تو اس سفیدی کو میرے لیے اور زیادہ کر دے۔ چنانچہ اس کے بعد ان کا سر برف کی طرح سفید ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑھاپے کی سفیدی اور خود بڑھاپا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مومن کے لیے عمر کی یہ منزل بھی شکر کا مقام ہے۔
दोस्तों याद रहे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घराने को ये फजीलत भी हासिल है कि उनका सारा घराना ही मुसलमान हुआ, कोई एक फर्द भी ना रहा जो मुसलमान ना हुआ हो। दोस्तों कहा जाता है कि अकरमा बिन अबी जहल उन 11 अफराद में से एक थे जिनके कत्ल का हुक्म हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। इस हुक्म की वजह यह थी कि उन्होंने और उसके बाप अबू जहल ने मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की थीं। ये हुक्म सुनते ही अकरमा यमन की तरफ भाग निकले। उस वक्त तक उनकी बीवी हज़रत उम्मे हकीम बिन्नत हारिस मुसलमान हो चुकी थीं। उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अकरमा के लिए अमान तलब कर ली और उनके ताक़ुब में गई। हज़रत अकरमा बहरी जहाज़ में सवार हो चुके थे ताकि किसी दूसरे मुल्क चले जाएं। ये बहरी जहाज़ से उन्हें वापस ले आईं और उनसे कहा, मैं तुम्हारी तरफ से उस शख्सियत के पास से आई हूँ जो सबसे ज़्यादा रिश्तेदारियों का ख्याल करने वाले और सबसे बेहतरीन इंसान है। तुम अपनी जान हलाकत में मत डालो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अमान हासिल कर चुकी हूँ। इस तरह हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी बीवी के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम ले आए। हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बहुत बेहतरीन मुसलमान साबित हुए। वो बहुत ज़बरदस्त जंगजू भी थे, खूब जहाद किया, बड़े सहाबा में आपका शुमार हुआ। जंग यरमूक में रोमियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। दोस्तों कहते हैं कि बाकी लोगों को भी अमान मिल गई। इनमें हिंदा बिन्नत हारिस भी थीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कत्ल का भी हुक्म दिया था। ये हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बीवी थी। उनके कत्ल का हुक्म आपने इस बिना पर दिया था कि ग़ज़वा उहद में उन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मसला किया था, यानी उनके नाक कान वगैरह काटे थे, लेकिन उन्हें भी माफ़ी मिल गई और ये भी मुसलमान हो गईं। इस तरह सफ़वान बिन उमैया के भी कत्ल का हुक्म हुआ था, उन्हें भी माफ़ी मिल गई और ये भी मुसलमान हो गए। काब बिन ज़हीर को भी माफ़ी मिल गई। ये अपने अशार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते थे, ये भी मुसलमान हो गए। इसी तरह वैशी ने ग़ज़वा उहद में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद किया था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भी कत्ल का फरमाया था, लेकिन ये भी मुसलमान हो गए। प्यारे दोस्तों, मक्का की फ़तह की खुशखबरी अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही दे दी थी और फिर अल्लाह ताला की मंशा से ना सिर्फ मक्का फ़तह हुआ बल्कि मक्का के लोगों की अक्सरियत ने इस्लाम कबूल कर लिया और अल्लाह ताला की मदद नुसरत से इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा। सिर्फ मक्का के लोगों ने ही इस्लाम कबूल नहीं किया बल्कि इर्द गिर्द के कबाइल भी गरोह दर गरोह इस्लाम में दाखिल हुए, जिसका तफसीली तज़किरा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।